نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، اور بڑی عجیب حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرمایا عش ما شئت، رہو دنیا کے اندر جتنی مرضی ہو، رہو دنیا میں، آخر ایک دن موت آئے گی. فإنک میت، موت آئے گی. کتنا رہو گے؟ 100 سال رہ گئے، موت آئے گی. اور فرمایا وَأَحِبْ مَا شِئْتَ، جس کے ساتھ چاہو محبت کرو، جس سے چاہے محبت کرو، جس عمل سے چاہے محبت کرو. فإنک مفارق، تم مفارق، جس کے ساتھ چاہے محبت کرو، آخر تم نے اس سے جدا ہونا ہے. دولت سے محبت کرنی ہے، دولت جمع کر رہے ہو، اس کی وجہ سے آخرت سے غافل ہو، آخر یہ دولت یہاں رہ جائے گی اور تم اس سے چلے جاؤ گے، آخر اس سے جدا ہو جاؤ گے. بینک بیلنس سے محبت ہے، گاڑیوں سے محبت ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، بڑے بڑے بنگلوں سے محبت ہے، فإنک مفارق، اس سے جدا ہونے والے ہو. لیڈروں سے محبت ہے، ان بی دین لیڈروں سے محبت کرتے ہوئے تم نے آپ نے آخرت کو بھلا دیا ہے. ان کی محبت میں آ کر علماء کو گالیاں دیتے ہو، دین کو گالیاں دیتے ہو. دنیا کے لیڈروں کو، کوئی بھی لیڈر ہو، دیندار نہ ہو، دین والا نہ ہو، دین کی مناسبت سے آپ کی محبت نہ ہو، اس کی وجہ سے اپنی ایمان کو تباہ کر رہے ہو، آخر یہ لیڈر تمہاری دنیا میں رہ جائیں گے یا وہ تم سے پہلے چلے جائیں گے. آخر وہ پہلے چلا جائے گا یا تم پہلے چلے جاؤ گے. انک مفارق، یہ آپ سے جدا ہونے والا ہے. اور پھر وہاں کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. وہاں باپ کام نہیں آئے گا، بیٹا کام نہیں آئے گا، بیوی کام نہیں آئے گی، ماں کام نہیں آئے گی. ہر ایک اپنے عمل سے اس کو چھٹکارا ملے گا. جتنی چاہے محبت کرو، جس سے چاہے محبت کرو، تجھے اس سے جدا ہونا ہے. اپنی آخرت کو کسی کے لیے برباد نہ کرو. اور فرمایا وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ تُجْزَىٰ، جو بھی عمل کرنا ہے کرو. نیک عمل کرنا ہے تو بھی بدلہ ملے گا اچھا، برا عمل کرنا ہے تو بھی بدلہ ملے گا. چھوڑنا نہیں ہے اور چھوٹنا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. جو بھی کرو کرتے رہو، آخر تم نے اللہ کے پاس جانا ہے میرے محترم دوستو. لہٰذا یہ جو آخرت کا عقیدہ ہے، یہ مد نظر رکھے ہر آدمی. قرآن نے جہاں ایمان والوں کی صفات بیان کی ہے تو وہاں آخرت کا عقیدہ ضرور شامل کیا ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، مسلمانوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان والے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہ آخرت، یہ عقیدہ اپنے پاس، اپنے ساتھ محفوظ رکھو، استحضار رکھو اس کا. یہ سوچو، یہ سمجھو کہ ہم نے اس دنیا سے جانا ہے. جب بھی دنیا کی محبت آئے، موت کو یاد کرو. جب بھی کسی ایسی چیز کی محبت آئے جو تمہارے آخرت کے آڑے آئے، آخرت کو مد نظر رکھو. مجھے حساب دینا ہے، مجھے حساب دینا ہے، مجھے حساب دینا ہے، مجھے حساب دینا ہے. اگر کوئی آدمی کسی سیٹ کے ساتھ کام کر رہا ہے، کسی دکان میں کام کر رہا ہے، کسی دفتر میں کام کر رہا ہے، اور وہاں کے سیٹ اس پر اعتماد کر لیتا ہے، لیکن ساتھ میں وہ مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، سال کے بعد آ کر کے اس کو یہ کہے کہ بھئی میں تمہارے ساتھ حساب کتاب کروں گا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ مزدور کتنا احتیاط کرے گا. مجھے حساب دینا ہے سیٹ کو، میں کیا کروں گا؟ روزانہ تندہ ہوتا ہے 4000، 5000، 10000. آج اگر 4000 ہو گیا، 5000 ہو گیا تو سیٹ کیا کہے گا؟ جب وہ تیار رہے گا اس کے لیے کہ مجھے حساب دینا ہے، تو وہ کاروبار میں، کام میں غفلت کرے گا؟ نہیں کرے گا. تو جب آدمی یہ استحضار رکھ کے میں دنیا کی اس دکان میں رہتا ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے یہاں، اور یہاں مجھے تجارت کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور وہ تجارت کیا ہے؟ وہ آخرت کی تجارت کرنی ہے، اور مجھے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے اللہ کو. کیسے دینا ہے حساب؟ جب مر جائے، قیامت قائم ہو جائے، ما تزال قدم عبد، ایک قدم اٹھ گئے، دوسرا قدم آپ نے لیا نہیں ہوگا.
اللہ تبارک و تعالیٰ عمر کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، مال کے بارے میں، کہاں سے کمایا تھا، کیسے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا، ان سب کے بارے میں پوچھو گی تب آگے جاؤ گے۔ جب آدمی دنیا کے اندر یہ سمجھے کہ مجھے حساب دینا ہے تو کبھی بھی وہ آخرت سے غفلت نہیں کرے گا، کبھی بھی وہ اللہ کے حقوق ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہ زندگی، یہ عقیدہ مستحضر رکھے کہ ہم نے حساب دینا ہے۔ کس کو دینا ہے؟ مجھے نہیں دینا۔ مجھے کس کو حساب دینا ہے؟ میں نے فلاں کو نہیں دینا، مجھے حساب دینا ہے رب العالمین کو، اور وہ عادل بادشاہ ہے اور اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔